انسانی گردے کی اس جسم میں کتنی اہمیت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے یہ واقعہ سنا، ان کی کتاب میں بھی غالباً موجود ہے اصلاحی خطبات میں۔ فرماتے ہیں کراچی میں گردوں کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے۔ ایک مرتبہ میرے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب نے میرے سامنے اس سے سوال کیا کہ آپ ایک انسان کے جسم سے گردہ نکال کر، 2 گردے ہوتے ہیں ہر انسان کے جسم میں، آپ ایک انسان کے جسم سے گردہ نکال کر دوسرے انسان کے جسم میں منتقل کرتے ہیں، لیکن سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی ہے، تو پھر کیا سائنس کوئی ایسا مصنوعی گردہ نہیں بنا سکی تاکہ وہ مصنوعی گردہ ایک انسان میں فٹ ہو سکے، اور پھر انسان کے جو 2 گردے ہوتے ہیں وہ ایک بھائی کو اپنا دوسرا گردہ نہ دینا پڑے؟ تو اس ڈاکٹر نے کیا کہا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک پڑوسی ہیں، کوئٹہ والے ہیں، تو ان سے ایسی باتیں ہو رہی تھیں، تو باتوں باتوں میں اچھی سلام دعا ہو گئی، تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا آپ میرے لیے دعا کرنا، میرا جو ہے نا ایک ہی گردہ ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے تو مجھے دوسرا گردہ لگوانا پڑتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ آج سے 10 سال پہلے میں نے اپنا گردہ جو ٹرانسپلانٹ کرایا، اور یہ غیر قانونی ہوتا ہے، ایک بندہ کوئی غریب جو ہے اپنا گردہ بیچنے پر راضی ہو جاتا ہے، اور انڈیا میں تو یہ کام بہت ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا اس وقت میں نے 30 لاکھ روپے دیے تھے اس ہسپتال والے کو۔ اب کہنے لگے آج سے 2 سال پہلے میں نے اپنا گردہ جو ہے میرا خراب ہو رہا تھا، ڈیمیج ہو رہا تھا، تو پھر مجھے اس کو بدلوانا پڑا، تو میرے 60 لاکھ روپے لگے۔ یعنی اس بندے نے 10 سال کے عرصے میں صرف گردے کے لیے اس نے 90 لاکھ روپے خرچ کیے۔ تو یہ تو ایسے ہی ضمناً بات یاد آ گئی تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ یہ سوال سن کر وہ ڈاکٹر جو ہے مسکرانے لگا اور کہنے لگا حضرت جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی تمام سائنسی ترقی کے باوجود ایک مکمل مصنوعی گردہ بنانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسانی گردے کے اندر ایک نہایت لطیف، باریک اور حیرت انگیز چھنی بنائی ہے کہ آج تک انسان کو ایسی مشین ایجاد نہیں کر سکا جو اس درجے کی باریک اور لطیف چھنی بنا سکے۔ اور اگر بالفرض کوئی ایسی مشین ایجاد بھی ہو جائے جو گردے میں فٹ ہو جائے، تو فرمانے لگے کہ اگر کوئی سائنسدانوں کی ٹیم ایسا مصنوعی گردہ بنا بھی لے تو وہ اس جیسی لطیف چھلنی نہیں بنا سکے گا، اور پھر بھی اس میں بھی اربوں ڈالر کا خرچہ ہوگا۔ تو یاد رکھیں، ہم اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی ایک گردہ نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ نے یہ 2 گردے ہمیں مفت میں دیے جو اس کوئٹہ وال نے 90 لاکھ روپے میں لگوائے، اور وہ بھی وہ گردے کہ جو 90 لاکھ روپے کے لگائے وہ چند عرصے چلتے ہیں، پھر خراب ہو جاتے ہیں، ڈیمیج ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک حیرت انگیز بات، وہ کہنے لگے اگر انسان اربوں روپے خرچ کر کے بھی گردے جیسی باریک چھلنی بنا بھی لے، تب بھی گردے کے اندر ایک ایسا حیرت انگیز سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ جو انسان کی قدرت اور اختیار سے باہر ہے۔ اور وہ کیا سسٹم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے گردے کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ رکھا ہے، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا نظام ہے کہ جیسے جسے آپ گردے کا دماغ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نظام ہر لمحہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس انسان کے جسم کو اس وقت کتنے پانی کی ضرورت ہے، کتنا پانی جسم کے اندر محفوظ رکھنا ہے، اور کتنا پانی جو ہے وہ غیر ضروری ہے اس کو جسم سے باہر نکالنا ہے پیشاب کی صورت میں۔ وہ گردے کا جو سسٹم ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے۔ ہم چھلنی تو بنا سکتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے، اس گردے کے ساتھ ایک جو چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، وہ اس دماغ کو ہم نہیں بنا سکتے۔ تو وہ دماغ جو ہے خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس آدمی کے جسم میں کتنا پانی باقی رکھنا ہے اور کتنا باہر نکالنا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ کہ اس کا یہ فیصلہ 100% درست ہوتا ہے۔ اب جب یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کمزور ہونے لگے تو انسان کا گردہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب گردہ ڈیمیج ہونے لگتا ہے تو وہ پانی جس کو باہر نکلنا تھا پیشاب کی صورت میں، وہ باہر نہیں نکلتا۔ لہذا میرے عزیزوں، یہ گردے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، کیا ہم نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے بلا معاوضہ ہمیں یہ گردے دیے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دماغ تو ہوتا ہے لیکن دماغ ان کا خراب ہوتا ہے۔ میں نے خود نوجوان کو دیکھا، اس نے خود اپنی شلوار اتار دی، اچانک ہی اس کے دماغ پہ اٹیک ہوا، اور ہم مدرسے میں تھے، مدرسے کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اچانک ہی اس نے اپنی شلوار اتاری کہ اس پہ دورے پڑتے تھے۔ تو بھائی اللہ کا احسان ادا کریں، شکریہ ادا کریں، ہر لمحہ اللہ کا احسان، ہر لمحہ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ کی کتنی ہم پر نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو کوشش کریں، اگر آپ کے سارے اعضاء سلامت ہیں
تو آپ الحمدللہ کی ایک تسبیح 100 دانے کی لازماً پڑھیں اور 2 نفل شکرانے کی بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے رب کا شکریہ ادا کریں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کے اندر شکر کرنے کی عادت پیدا ہو اور ناشکری کی نحوست سے لوگ رکیں۔